تو یہ دونوں الفاظ اگرچہ ان کے درمیان 100 سے زیادہ صفحات ہیں، ایک ہی افقی لائن پر پرفیکٹ ترتیب میں آتے ہیں۔ اب اس بارے میں سوچیں، اگر ان 140 صفحات میں بیان کیے گئے واقعات میں سے ایک بھی ذرا مختلف ہو جاتا، یا اگر انہیں کسی اور انداز میں بیان کیا جاتا، یا جملوں کا اسٹرکچر بدل جاتا، یا اگر ان حصوں کو چھوڑ دیا جاتا یا کچھ اور باتیں بیان کر دی جائیں تو یہ ترتیب ختم ہو جاتی۔ بے شمار امکانات میں سے یہی صورت سامنے آتی۔ ایک کتاب جو اپنے اندر گہرے معنی رکھنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں خدائی ترتیبات سے بھی پر ہے، یہ انسانی سوچ سے اوپر کی بات ہے۔ اب کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیوں کوئی بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکا؟ ظاہر ہے یہ اس کی بنیادی وجہ نہیں ہے، مگر اس ایک منفرد خصوصیت کی مثال بھی کوئی نہ لا سکا۔ آئیے اصحاب کہف اور صفحہ نمبر 294 کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی مشہور زمانہ گہری نیند سے جاگ اٹھے تو وہ اندازہ لگانے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے۔ 11ویں لائن میں ان میں سے ایک نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ جب وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی کے سامنے والے صفحے پر اسی لائن میں دیکھیں، گویا براہ راست اللہ انہیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ ان بصری موضوع کی نوعیت یہ بھی ہے کہ درمیان میں درجنوں صفحات آنے کے باوجود ایک ہی معنی رکھنے والی دو آیات ایک جیسی ترتیب میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 342 کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے ساتھ پانی اتارا۔ پورے 147 صفحات کے بعد صفحہ نمبر 489 کے شروع میں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا۔ اور دیکھیں ان کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں، اور دونوں صفحے کے شروع میں پرفیکٹ انداز میں ترتیب پائی ہوئی ہے۔ اور آگے پھر آپ صفحہ نمبر 71 اور 511 دونوں پر چوتھی لائن کو دیکھیں تو آپ کو تقریباً ایک جیسے جملے نظر آئیں گے، اور دونوں بالکل ایک ہی جگہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،